اور اس کے بعد فرماتے ہیں بہار این مانا صحابہ از رسول ملتمس بودن مکر نفس غول. اب آپ کو دیکھو کہاں پہنچایا. صحابہ کرام میں سے کچھ اصحاب وہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرتے تھے جیسے نفس کا مکر، دھوکہ، کہ انسان کہاں کہاں اپنے نفس کا شکار ہوتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں بہر این معنی، اسی معنی کی خاطر، یہی معنی جاننے کے لیے صحابہ از رسول، صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتمس بودند، سوال کرتے تھے مکر نفس غول، یہ نفس غول کے مکر کے بارے میں. حضور یہ بتائیے کہ انسان کے اعمال کیسے تباہ ہو جاتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے، نفس کی مکاریاں اور تزویرات اور فریب کاریاں کیا ہیں، کس کس طرح یہ دھوکہ دیتا ہے. نفس غول، غول کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ بھوت، بھوت عربی کا لفظ ہے یہ، غول جمع غیلان، بھوت. اور بھوت کیا ہوتا ہے؟ بھوت ایک ایسی مخلوق ہے جو راستہ چلتے ہوئے کہیں بھی آپ کو تنہائی میں، اکیلے میں، جنگل میں، بیابان میں، قبرستانوں میں اچانک نظر آئے اور آپ کو ڈرائے یا آپ کو بہکائے یا آپ کو نقصان پہنچائے. یہ اس طرح کی مخلوق ہے، اس کو چھلاوا بھی کہتے ہیں. یہ ایسے غائب ہوتا ہے انن فانن، بس کبھی پرچھائی کی طرح آئے گا، کبھی کسی شکل میں آئے گا، کبھی کسی انداز سے آئے گا. یہ کرتا ہے اس طرح کی حرکت ہے. تو یہ ایک جنات ہی کی ایک قسم ہے جن، مگر یہ اس طرح دھوکے دیتا ہے. آدمی بس ڈر گیا تو مر گیا پھر، اور جو ذرا پکے دل کا ہوگا تو نکل جائے گا وہ، ٹھیک ہے نا. جو ڈرا وہ مرا. تو اس لیے یہ ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا تقبلت لکم الغیلان، یہ صحیح حدیث ہے اور بہت کتابوں میں آئی ہوئی ہے. اذا تقبلت لکم الغیلان فنادوا بالاذان، اور کہیں غول بھی فرمایا اذا تقبلت لکم الغول فنادوا بالاذان، کہ جب تمہیں کوئی بھوت ستائے، چھلاوا، تو اذان دو. اس کا یہ بہترین حل ہے اذان، وہیں اذان دینا شروع کر دیں آپ. فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اذان سے بھاگتا ہے. جب اذا سمع الاذان ادبرا، جب شیطان اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہے. اور اس کے لیے لو بلو خصاص کیا رہ جاتا، کہیں دراد فرمایا، کہیں خصاص فرمایا، وہ مارتا ہے، گوز مارتا ہے. گوز کہتے ہیں ہوا خارج کرنے کو، آگے تو ہوا خارج کرنے کو کہتے ہیں. وہ گوز مار کے بھاگتا ہے شیطان، اتنا ڈر جاتا ہے. تو کہیں بھی ایسے آثار ہوں نا تو بلا لیں، کہیں بھی ایسے آثار ہوں تو اذان دے دیں. اذان سے انشاءاللہ ایسی چیزیں بھاگ جائیں گی. تو غول کا ذکر ہے. اور بعض اصحاب کے حوالے سے بھی آیا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا تو واقعہ آپ نے پڑھا ہی ہے بخاری شریف میں، جو ہے کہ وہ صدقے کا جو مال جمع تھا تو وہ اس میں آ جاتا تھا شیطان چرانے. اور کہیں باقاعدہ غول کا ہی لفظ آیا ہے، اور وہ غالباً وہ حضرت ابو اسد ہیں الساعدی، انصاری ایک صحابی ہیں. ان کا وہ تھا، کنواں تھا، باغ تھا، اس سے وہ کھجوریں توڑتے اور لا کے رکھی. تو وہ یہ بھوت آ گیا وہاں، اور اس نے ان کی کھجوریں کھائی اور باقی سب جو ہیں بگاڑ دی. تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا. تو پھر وہ بارگاہ رسالت میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کوئی چیز آئی اور میری کھجوریں اس نے برباد کر دی. فرمایا تلک الغول، یہ بھوت ہے. اب اگر تم دیکھو نا تو تم یوں کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیبی رسول اللہ، عجیبی رسول اللہ. تو وہ پھر آیا تو انہوں نے ویسی کہا، بسم اللہ پڑھی، عجیبی رسول اللہ، عجیبی رسول اللہ، چلو رسول اللہ کے پاس، چلو رسول اللہ کے پاس، حضور بلا رہے ہیں تمہیں. اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی. میں اس نے ہاتھ پیر چھوڑے اور کہا نہیں مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، مجھے رسول اللہ کے پاس نہ لے جاؤ، اور دیکھو میں پھر نہیں آؤں گا.
میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں میں پھر نہیں آؤں. میں تمہیں ایک چیز بھی بتاتا ہوں، وہ تم یاد کر لو، پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جس برتن پہ پڑھ دو گے وہ محفوظ ہو جائے گا، جس گھر میں پڑھ کے جاؤ گے وہاں میں نہیں گھسوں گا. تو کہا کیا چیز ہے؟ آیت الکرسی پڑھ لیا تھا، وہی بتایا تم. بس وہ اس کے بعد چلا گیا. پھر انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ. فرمایا کہ یہ بات تو اس نے سچ کی ہے، صدقت ہے یا صدقت و یا کاذبہ، لیکن ہے جھوٹا، یہ بھوت ہے، جھوٹا ہے، بات سچی ہے. تو یہ اس طرح ذکر آتا ہے. بہرحال تو یہاں پر نفس غول جو کہا گیا ہے یہ اس کے بہکانے کی وجہ سے. نفس بھی ایسے ہی بہکاتا ہے، بھوت کی طرح غائب ہو جاتا ہے، آپ کو لگا دیتا ہے، آپ چل دیتے ہو اور یہ پیچھے غائب، اور آپ کو یہ سمجھا دیتا ہے آپ بڑے اخلاص سے جا رہے ہو، اور پیچھے سے یہ آپ کو ہکارا ہوتا ہے، سارا کام کر رہا ہوتا ہے. چھپا ہوا دشمن ہے، اس سے زیادہ خطرناک دشمن کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت نے بہت زبردست شعر کہا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے. چندرانے والے لڑنے والے، ہندی کا لفظ ہے، لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے. کہاں دیکھیں تم نے؟ کون لڑے گا اس سے؟ نفس سے. لہذا دم میں نہ آنا، جوش میں نہیں آ جانا کہیں، احتیاط. نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا تو چھپانے نہ دیا. تو یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اسی لیے پوچھتے تھے، اور ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خاص طور پہ بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے اس قسم کی چیزیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا یہ غول کے حوالے سے مجھے یاد آیا، ہمارے ایک جاننے والے تھے، ابھی بھی کبھی کبھی آتے ہیں، نوجوان ہیں ماشاءاللہ، بڑے پڑھے لکھے. بہت پرانا واقعہ ہے، اب تو وہ بھی، ان کی بھی عمر ہو گئی، ہماری بھی اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے. بہت پرانی بات، 15-20 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان کے ساتھ اسی طرح کسی بھوت کا معاملہ ہوتا تھا. میں اس حدیث کی صداقت کے حوالے سے واقعہ شہادت کے طور پہ پیش کروں. یہ حدیث کتنی دیکھو سچی حدیث ہے، یہ اس پہ تجربہ بھی ہے. کہ وہ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میرے پیچھے سے آواز آتی تھی. ان کا نام تھا رمان. تو آواز آتی تھی رمان، بار بار کان میں. بہت پریشان، بہت علاج کیا، بہت کرایا، پیسہ بھی بہت صرف کیا. لوگوں نے بیوقوف بھی خوب بنایا، کہنا میری گاڑی واڑی یہ بک گئی، سب بک گیا، اور کافی مال خرچ ہو گیا. کوئی کچھ منگاتا ہے، کوئی کچھ منگا رہا ہے. خیر پھر میں چھاڑ دیا سب علاج. میں کہا بس اللہ مالک ہے، چلنے دو. اب وہ بار بار آواز آتی ہے رمان. پاگل ہو جاتا ہے آدمی اس قسم کی کیفیتوں میں. پھر اگر یہ چیزیں دور نہ ہو نا تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہو جاتا ہے. اور کہہ رہا میرا بہت نقصان ہو چکا تھا. اتفاق سے ایک دوست کے گھر پہ گئے اور وہاں کتابیں رکھی ہوئی تھیں. تو دوست نے آنا تھا اندر سے، تو وہ ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ان کو. کتابیں رکھی تھیں، انہوں نے کتاب اٹھائی، کھولی. یہ شاید ناگن کے قریب کی بات بتا رہے ہیں، ناگن چورنگی کہہ رہے ہیں وہاں پہ تھا وہ. تو کتاب جیسی دیکھی اس میں بس میری غیبی مدد ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خود بخود. اللہ تعالیٰ اس طرح بندہ جب مطلب یہ کہ اس سے لو لگا لے تو ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھو وہ جیسی کتاب کھولی تو وہ حدیث سامنے آ گئی، یہی والی کہ جب تمہیں بھوت تنگ کرے تو اذان دو. میں تو ایک دم چونک گیا. میں نے کہا یا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم، شاید میرے لیے بڑا اشارہ ہے، یہ میرے لیے یہ حدیث کھلی ہے. وہ کتاب میں نے بند کی رکھی، اور میں نے ان سے کہا بھائی میں اب جا رہا ہوں، بس ٹھیک ہے کبھی آ رہے ہیں یہ؟ وہ نہیں بس میں جا رہا ہوں، میں پھر آ جاؤں گا. تو میں تو وہاں سے نکلا، میرے لیے تو بہت بڑا کام آسان ہو گیا تھا پوری یقین کے ساتھ. میں نے کہا اب یہی کروں گا. جیسی ناگن پہ پہنچے تو وہ آواز آنی شروع ہو گئی. کہنا میں اترا، موٹر سائیکل ایک طرف رکھی، سائڈ میں کھڑا ہوا، اور کانوں میں انگلیاں ڈالی، اللہ اکبر اللہ اکبر، زور زور سے اذان شروع. لوگ دیکھ رہے ہیں، سب حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور نہ نماز کا ٹائم، نہ اذان کا ٹائم. اور میں جناب اذان دے رہا ہوں فل اپنے اسپیڈ میں اور پوری آواز کے ساتھ لاؤڈلی. میں نے کر لیا. اس کے بعد میں گاڑی سٹارٹ کی، چل دیا. وہ دینے آج کا دینے کے لگے، ایک دفعہ بھی آواز نہیں آئی، بالکل ختم. یعنی تجربے سے ثابت ہو گیا حدیث پاک میں جو کچھ فرمایا گیا بالکل حق اور سچ. اور بہرحال حدیث تو حق اور سچ ہی ہوتی ہے، ہمارے اپنے یقین کی کمی ہوتی ہے.